اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہو تو میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ معاف بھی کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم بھی فرمانے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ایک اعلان فرمایا ہے، اور وہ اعلان یہ کہ اگر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسے محبوب ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ اگر ایک آدمی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے ہوئے ہے تو واقعتاً وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے تو جتنی مرضی ریاضتیں کر لے، جتنی مرضی باتیں کر لے، جتنے مرضی چلے کاٹ لے، وہ آدمی اللہ کے کبھی قریب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جگہ جگہ اللہ فرما رہے ہیں من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی، اور جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے گویا اللہ تعالیٰ ہی کی نافرمانی کی۔ یاد رکھیں یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ان میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، بلکہ دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی اتباع کرنا پڑے گی۔ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ لاکھ ہو عبادت پر، اہل علم کہتے ہیں لاکھ ہو عبادت پر، ان کا نہ طریقہ ہو بندگی نہیں رہتی۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوگا کوئی چیز عبادت نہیں بنے گی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں مغرب کی 3 کی جگہ 4 رکعتیں پڑھوں گا، یاد رکھیں اسے الٹا گناہ ملے گا، ثواب ملنا تو دور کی بات ہے۔ پھر یہ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے 2 انعام ہمیں نصیب ہوں گے۔ پہلا انعام یحببکم اللہ، کہ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ دوسرا انعام ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ سارے گناہوں پہ قلم پھیر دیں گے، سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ 2 انعام ملیں گے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے سے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کا سادہ مفہوم ہے اور سادہ مطلب ہے اتباع سنت، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر طرز عمل کو، کہ جس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی ہے ہم وہ پڑھیں، جس موقع پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس انداز میں جو کام فرمایا، مثلا جوتا پہنتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ جوتا جھاڑ کے پہنا کرتے، جوتا بائیں ہاتھ میں پکڑتے، پھر دائیں پاؤں میں پہلا پہنتے، پھر بایاں جو جوتا بائیں پاؤں میں بعد میں پہنتے، یہ ترتیب تھی۔ سونے کے لیے تشریف لے جاتے تو معمولات الگ تھے، سب چیزیں کتابوں میں موجود ہیں اور بڑی آسان طریقے سے پائی جاتی ہیں آج کل کے زمانے میں۔ تو یہ ہے اتباع سنت۔ اسی طرح ہنسی میں، خوشی میں، غصے میں جتنی بھی کیفیات کسی انسان پر طاری ہو سکتی ہیں ان تمام کیفیات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اس کا نام اتباع سنت ہے۔ تو جب یہ اتباع سنت ہوگی تو پہلا انعام یحببکم اللہ، کہ اللہ اپنا محبوب بنا لیں گے۔ دیکھیں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کی ذات کی تو عبادت کی جاتی ہے، اللہ کی ذات معبود ہے، لیکن محبت کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ بندے بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائیں گے، اور سنتوں پہ عمل کرنے کی برکت سے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی برکت سے اللہ پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کی محبت حاصل کرنے کے لیے کوئی پیدائشی ولی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنے مرضی گناہ ہیں اگر توبہ کر لی جائے، حقوق العباد کی تلافی کر لی جائے، اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیا جائے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ سارے ہی گناہ معاف فرما دیں گے۔
اور یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اگر ایک آدمی گناہ گار بھی ہے، وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کچھ وہ کر سکتا ہے اس کو بھی وہ چھوڑ دے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن اگر وہ کسی سنت پہ عمل کر سکتا ہے تو اسے وہ کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں بڑی عجیب فضا بن گئی ہے جی، میں داڑھی کیوں رکھوں جی؟ میں اس لیے نہیں رکھتا کہ باقی گناہ بھی تو مجھ سے ہوتے ہیں۔ خواتین کہتی ہیں ہم پردہ کیوں کریں؟ ہم باقی گناہ بھی تو ہم سے ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، جو گناہ ہو رہا ہے اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں، لیکن جو نیکی ہم اختیار کر سکتے ہیں اس کو تو ہم اختیار کر لیں۔ جو نیک اختیار کریں گے، اللہ اس کی برکت سے ہمارے باقی گناہ بھی معاف کر دے گا، باقی گناہ بھی چھڑوا دے گا۔ اور اسلام تو بڑا شاندار مذہب ہے، اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، بڑے بڑے اولیاء کرام جو گزرے ہیں، بڑے بڑے اولیاء کرام، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، ایک لمبی فہرست ہے۔ یہ سارے کے سارے اپنے زمانے کے کوئی پیدائشی ولی نہیں تھے۔ ان میں سے فضیل بن عیاض کے بارے میں آتا ہے ڈاکو تھے، اور عبداللہ بن مبارک رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے اپنے وقت کے بہت بڑے عیاش انسان تھے، توبہ کی، اتباع سنت کی، تو آج ان کا نام لینا ہم لوگ فخر سمجھتے ہیں۔ تو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اتباع سنت کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور گناہ جب معاف ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ گناہ چھوڑنے کی بھی ہمت اور طاقت نصیب فرما دیں گے۔ اہل اللہ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی اللہ کے قریب ہونا چاہے تو اگر گناہ نہیں بھی چھوڑتے، اچھے کام کرنا شروع کر دے، سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دے جو اس کے لیے ممکن ہے۔ جب جو کچھ وہ کر سکتا ہے جب وہ کر لے گا تو اللہ اس کی برکت سے جو مشکل کام ہے وہ بھی اس کے لیے آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے کی، پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ عنوان ایسا، اس پہ بہت بات ہوتی ہے، بہت بات ہو سکتی ہے، بکس لکھی گئی ہیں، لیکن اصل چیز ہے عمل کی۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سنت پہ عمل کرنے کے لیے ایفرٹ کی نہیں، اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایکسٹرا دیکھیں، ہم نے جوتا پہننا ہے، ہم نے لباس پہننا ہے، اب جھاڑ کے لباس پہننا سنت ہے، بستر پہ آ کے اسے جھاڑنا سنت ہے، راستے کے دائیں طرف چلنا سنت ہے۔ یہ سنتیں وہ ہیں جن پہ کرنے کے لیے کوئی بہت بہت بڑا ہم نے پہاڑ سر نہیں کرنا، بس تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، تھوڑی سی توجہ کرنی ہے، تھوڑی سی توجہ کریں گے، یہ چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں گی۔ اور ایک اور ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم اختلافی باتوں کو لیتے ہیں، جو علماء میں اختلاف ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، جو چیزیں اتفاقی ہیں ہم اس کو نہیں لیتے۔ جب ہم اتفاقی چیزوں کو لے لیں گے تو پھر دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق دے۔ پھر آج جمعے کا دن ہے، اس میں جتنا ہو سکے ہم درود پاک پڑھیں۔ پہلے بھی اس موضوع پہ بات ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے